صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ بیماری بھی کوئی نہیں، بڑھاپا بھی کوئی نہیں، موت بھی کوئی نہیں۔ آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی 5ویں چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ یار یہ کیا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر کام ہی ایسا ہے۔ دنیا میں سونا حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام، آخرت میں بے شمار۔ دنیا میں ریشم حرام، آخرت میں حلال۔ دنیا میں نماز فرض، آخرت میں کوئی نہیں۔ دنیا میں پخانے کی کمزوری، بخاری مسلم حدیث ہے، آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، سب کچھ ہضم، کوئی پخانا نہیں۔ تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے نا وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلا تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی؟ موت نہیں آئے گی، اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی اب، ٹھیک ہے۔ اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا، چل تجھے بھی یہ کوالٹی، جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا۔ کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے، میں اپنے آپ کو سیٹسفائی، میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دی ہے۔ تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈالا ہے، ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ تو میں محبت کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کروں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں گے جو اکیلا تھا، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں تھا، اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا۔ آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو اربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے، دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی، انفینٹ۔ وہ اکیلا تھا، اس کو موت نہیں آنی تھی، اس نے آپ کو پیدا کیا، تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آ جا، تجھے بھی موت نہیں آئے گی، تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ، اس میں اب وہ کوئی توحید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیجیے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جایا کریں کبھی کبھار، اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔ تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو خیر کیش کروا لی، ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر، دل کو نرم کرنے والی حدیثیں۔ مشکات کی 30 جلد میں آپ کو ساری 13 کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق، اور ایک مسلم میں چیپٹر کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبتی کا چیپٹر۔ وہ ساری حدیثیں وہ صوفیاء وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صوفیاء ذرا غلوف کر گئے اس معاملے میں، ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا، اس میں ایگزیجریشن کر دی۔ اب یہ نہیں ہے کہ صوفیاء کی ٹسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لیں، وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعارف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے۔ یہ مرکزی ٹاپک ہے، آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں، نام رکھ لیں، عنوان دے دیں، یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کا عنوان دے دیں۔ قرآن کا جو ٹاپک ہے، قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور اعمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے۔ یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا، ایک ہی مرکزی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔